السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی سیدنا و سید الثقلین نبی الحرمین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المعجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ سلوات پڑھئے بآواز بلند ماشاءاللہ بکھرا ہوا مجمع لیکن کافی تعداد میں تشریف فرما ہے خداوند قدوس آپ کی حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے خداوند قدوس اس ذکر آل محمد کو اپنی بارگاہ میں بطور عباد و شمار فرمائے آپ سب کے لوائقین جو اپنے رب سے شرف ملاقات حاصل کر چکے خداوند قدوس انہیں محمد و آل محمد کا سایہ عاطفت و رحمت نصیب فرمائے آج کی مختصر سی گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 3 مسلسل آیات کریمہ کو سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل کیا گیا سورہ یاسین جسے قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے وجہ کیا ہے یوں تو قرآن کا ہر لفظ محمد و آل محمد کی شان بیان کر رہا ہے لیکن سورہ یاسین خصوصیت کے ساتھ ہر لفظ بلکہ ہر محمد و آل محمد کی حمد و ثنا کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی مومن پر عالم نزا طاری ہو موت کی منزلوں کی طرف جا رہا ہو تو ہم باقی قرآن پڑھنے کی بجائے خصوصیت کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں وجہ کیا ہے کیوں خصوصیت کے ساتھ سورہ یاسین تلاوت کرتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے امام خود تشریف لا کر اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں اس کی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا وہ کہتا ہے کہ نزا کی مشکل بھی آسان ہوتی ہے آتش نہ ڈر تیری مشکل میں جو مشکل کشا آ گیا یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے
مومن کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ آیتن ہماری نشانی ہے، انا حملنا جنہیں ہم نے سوار کیا، ذریتہم ان کی ذریت کو فی الفلک المشحون نوح کی بھری ہوئی کشتی میں۔ توجہ فرمائیے گا کس نے سوار کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہماری نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، انا حملنا جنہیں ہم نے سوار کیا، ذریتہم فی الفلک المشحون نوح کی بھری ہوئی کشتی میں ان کی ذریت کو سوار کیا، وخلقنا لہم، ہے نبی کی امت، ہے رسول کے ماننے والوں، وخلقنا لہم، ہم نے ان کے لیے بھی بنا دی، ان کے لیے بھی خلق کر دی، من مثل ہی اسی کی مثل، ما یرکبون کہ تم بھی سوار ہو جاؤ، اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی بنائی تھی، ایسی امت رسول کے لیے بھی ایک کشتی بنا دی تاکہ تم اس پہ سوار ہو جاؤ۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَاء، اور اگر ہم چاہیں اغرقنا، ہم غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہو۔ عزیزان گرامی القدر، اب میں آہستہ آہستہ موضوع کی طرف چلوں۔ انا حملنا، ہم نے سوار کیا۔ اللہ فرما رہا ہے جو نوح کی کشتی میں سوار ہوئے وہ خود سوار نہیں ہوئے، انہیں ہم نے سوار کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انہیں ہم نے سوار کیا، جو سوار ہو گئے انہیں تو اللہ نے سوار کیا، جو 80 افراد سوار ہو گئے انہیں اللہ نے سوار کیا، لیکن جو ہزاروں کی تعداد میں طوفان نوح میں غرق ہو گئے انہیں روکا کس نے تھا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے وہ تو سوار ہو گئے، اللہ فرما رہا خود نہیں ہوئے، ہم نے سوار کیا، جو نہیں سوار ہوئے انہیں پھر روکا کس نے تھا؟ یہ سوال کا جواب کون دے گا؟ عزیزان گرامی القدر، اللہ فرما رہے ہم نے سوار کیا چونکہ ان کا عمل نیک تھا، انہوں نے نبی کی آواز پر لبیک کہا تھا، نبی کی ہر آواز کے سامنے سر تسلیم کھڑ کرنے والے تھے، نبی کی ہر آواز کے سامنے اپنا سر تسلیم کھڑ کرنے والے تھے، نبی کی ہر آواز پر لبیک کہنے والے تھے، نبی سے محبت رکھنے والے تھے، نبی کے عشق میں زندگی گزارنے والے تھے، اور نبی کی یاد میں زندگی گزارنے والے تھے، نبی کے چاہنے والے تھے، نبی کے غلام تھے، نبی کے غلام تھے۔ اللہ نے کہا یہ سوار جب ہوئے یہ خود سوار نہیں ہوئے، انہیں ہم نے سوار کیا، لیکن جو سوار نہیں ہوئے اللہ نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر کے دنیا کو بتا دیا، جو نبی سے دور ہوتا ہے، جو نبی کو مجروح کہتا ہے، جو نبی کو دیوانہ کہتا ہے، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اللہ کا تعلق اس سے ہوتا ہے جو نبی کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر کے یہ بتا دیا کہ اگر آج یہ دنیا کہتی ہے ہر نیکی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر برائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر نیکی اللہ کی طرف سے، ہر برائی اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم کوئی چوری کرتے ہیں، رب محمد کی قسم یہ وہ عقیدہ ہے جس نے کائنات میں افراتفری مچا دی ہے، دنیا میں تباہی مچا دی ہے، دنیا میں معاشروں کو تباہ کر دیا ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اللہ کی طرف سے کرتا ہے، اگر کوئی بدماشی کرتا ہے اللہ کی طرف سے کرتا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے بس اللہ کی طرف سے ہو گیا، اللہ کی رضا ایسے تھی، اگر کوئی بم باندھ کر مسجدوں میں دھماکے کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ نے لا تعلقی کا اظہار کر کے سورہ اعراف میں کہا حبیب ان سے کہہ دو قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی کسی کو برائی کا حکم دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ برائی اللہ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں بس اللہ کی مرضی سے تو یہ ہم نے کام کر دیا، یہ جو کام ہم نے کیا اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کہتا ہے قادر مطلق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر کام کر دے،
قادر مطلق کا مطلب کر سکنا نہ کہ کرنا. اللہ ہر کام کر سکتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ کر دیتا ہے. آپ کسی کو بندوق اٹھا کے گولی مار دیں بس یہ اللہ کا حکم. بھئی اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے، بچاتا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو عقل و شعور دیا. حبیب ان سے کہہ دو اس عقیدے کو چھوڑ دیں. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی برائی کا حکم دیتا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مسلمان ایسے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں، جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، یہ تو ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب کوئی برائی کا کام کرتے ہیں دلیل کیا دیتے ہیں؟ وجدنا علیہ آبانا، یہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے آیا ہے، ہمارے باپ دادا بھی یہ کام کرتے تھے. اور دوسری بات واللہ امرنا بہا، یہ اللہ کا حکم تھا ہم نے کر دیا. دو دلائل دیتے ہیں. ایک ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، دوسری بات اللہ کا حکم تھا. اب اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تو برائی کا حکم دیتا ہی نہیں. پالنے والے پھر یہ کیوں برے کام کرتے ہیں اور پھر اللہ سے منسوخ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرمایا انہ متخذ الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنا لیا. انہ متخذ الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا. پالنے والے شیطان کو کیوں ولی بنا لیا؟ یحسبون انہم مہتدون، یہ گمان کرتے ہیں وہ شیطان انہیں ہدایت عطا کر رہا ہے، یہ ہدایت کے لیے شیطان کے پاس چلے جاتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں بزم مصطفیٰ سجی ہوئی تھی، رسول اللہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے. جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ کچھ لوگ شیطان کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اس کی ولایت کا اقرار کر لیتے ہیں، کہا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہم شیطان کی ولایت میں چلے گئے، ہم گمراہی میں چلے گئے، ہم نے شیطان کو دوست بنا لیا، ہمیں پتا نہیں چلتا، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پیغمبر مصطفیٰ کے چہرے پہ تبسم پھیلا. میرے نبی فرماتے ہیں فارمولہ میں بتا دیتا ہوں، کلیہ میں بتا دیتا ہوں، قاعدہ میں بتا دیتا ہوں، تم نے کرنا کیا ہے؟ اگر شیطان کی ولایت سے بچنا چاہتے ہو، ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ میرا حسین ہے. تمام جہالتوں سے بچنا چاہتے ہو تو دربار حسین میں آ جاؤ. حسین کے دربار میں آ جاؤ. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، ہدایت کا چراغ میرا حسین ہے. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، نوح کی بری ہوئی کشتی میں سوار کیا. 950 سال نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے. 950 سال کی محنت کے بعد دیکھا 80 لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہوئے، اکثریت دائرہ اسلام سے باہر ہے، گمراہ ہے. جب نبی نے دیکھا یہ امت نجات کے قابل نہیں ہے، ان پہ اثر نہیں ہو رہا، میں جتنی کوشش کر رہا ہوں مجھے اس کا کوئی حاصل نہیں مل رہا، مجھے کوئی رسپانس نہیں مل رہا. اب اللہ کے معصوم نبی نے جب اس امت کی طرف دیکھا یہ ہدایت نہیں چاہتی، دست بد دعا بلند کیے، کہا رب اے رب میں بد دعا کرتا ہوں یہ امت نجات کے قابل نہیں ہے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پالنے والے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان کو غرق کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے تہس نہس کر دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، ان کا کچھ بھی باقی نہ رہے، یہ ختم ہو جائے. آواز قدرت آئے اور میرے پیارے نبی ہم نے تیری التجا کو سن لیا ہے، تیری بد دعا کو سن لیا ہے. اب تو نے کام کرنا ہے. تو نے کام کیا کرنا ہے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنا دے، ہم دیکھتے رہیں گے. جیسے جیسے وہی کریں گے ویسے ویسے تو کشتی بنا دے. یہ کشتی تیری نجاحت کا ضامن بن جائے گی. جو جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جو اس کشتی سے رہ جائے گا وہ طوفان نوح میں غرق ہو جائے گا. اب نوح نبی نے کشتی بنائی. دوستوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ عزیزوں نے لکھا یہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، اس میں نجس العین سور کا جوڑا بھی سوار ہو گیا، وہ
کشتی میں یہ سور کا جوڑا کامیاب ہو گیا، نوح کا بیٹا غرق ہو گیا۔ ایک نجس العین جانوروں کا جوڑا بھی بیٹھ گیا۔ کچھ مفسرین نے لکھا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر نوح کا نبی نہیں بیٹھا، نوح نبی کا بیٹا نہیں بیٹھا، کنعان نہیں بیٹھا، تو وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا، برباد ہو گیا۔ عزیزو، بات نسبت کی ہوتی ہے۔ جو کشتی میں سوار ہو گیا، چونکہ وہ ایک وسیلہ تھا، ایک نسبت تھی، کوئی بھی اس کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر کوئی بہت اہل تھا جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ اب ایک جملہ میرے خیال میں نے پہلے بھی کہیں بیان کیا تھا کہ قمر الدین سیالوی صاحب توجہ فرما رہے ہیں، ماشاء اللہ سادات تشریف فرما ہے، اکثریت میں سادات تشریف فرما ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ قمر الدین سیالوی ایک بہت بڑے ولی اللہ بھی موجود ہے، ان کے پاس مرید تشریف فرما ہوتے ہیں، مرید بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کا واقعہ کو طاہر القادری صاحب نے اپنے گفتگو میں ذکر کیا، اور ابھی انیف قریشی صاحب نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، اب یہ مرید بیٹھے ہوئے، ان میں حفاظ قرآن بھی ہے، نمازی ہے، بڑے بڑے صاحبان علم ہے۔ اب جناب یہ ان کے مریدی میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کلین شیو کیا ہوا ہے، جیسے وہ پیر صاحب کے قریب پہنچا، پیر صاحب کھڑے ہو گئے۔ تو جو فرما رہے ہیں آواز پہنچ رہی ہے، پیر صاحب کھڑے ہو گئے۔ اب جو حافظ صاحب تشریف فرما تھے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی تو شکل و شباہت بھی مسلمانوں جیسی نہیں ہے، اس کا لباس انگریزوں جیسا ہے، اس کا چہرہ انگریزوں جیسا ہے، اس کے اتنے احترام کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں پہ حفاظ کرام آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، محدثین آتے ہیں، آپ نے کبھی اتنا احترام نہیں دیا۔ تو جناب قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں حافظ صاحب یہ سید کا بیٹا تھا اس لیے کھڑا ہو گیا ہو، ہائے 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 ہائے، یہ سادات سے تعلق رکھتا تھا اس لیے کھڑا ہو گیا ہو۔ وہ حافظ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ سید تھا تو کیا ہو گیا؟ اس کی شکل و شباہت بھی تو مسلمانوں جیسی نہیں ہے، اس کا کردار ایسا نہیں ہے، پھر آپ اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو جناب قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں اگر اللہ نے مجھے آج ولایت عطا کی ہے، اس مقام پر پہنچا ہوں، صرف اس وجہ سے پہنچا ہوں کہ آل محمد کا احترام کرتا رہا ہوں۔ آل محمد کا احترام کرتا رہا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں۔ اب یہ حافظ صاحب وہاں سے اٹھے، ناراضگی کی عالم میں سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ ابھی کچھ دن گزرے، دوبارہ واپس آئے، اب قمر الدین سیالوی نے دیکھ لیا حافظ صاحب پھر تشریف لا چکے ہیں۔ یہ کبھی کبھی سمجھانے کا کام کرتے ہیں، جو یہاں پہ یہ جن کا مزار ہے نا، انہوں نے بڑی تبلیغ کی ہے، ان لوگوں نے لوگوں کو بڑے طریقے سے سمجھایا ہے۔ اب حافظ صاحب تشریف فرما ہے، یہاں آ کر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب ایک کام کریں، ایک لکڑی کا ٹکڑا لے اور یہاں پہ ایک لفظ لکھے خنزیر۔ توجہ فرما رہے ہیں، بڑے آرام سے میں چل رہا ہوں، یہاں پہ لفظ خنزیر لکھے۔ انہوں نے لفظ خنزیر لکھا، کہا اس پہ آپ جوتے ماریں، انہوں نے کہا ابھی مارتا ہوں، جوتا لے کر مارنا شروع کر دیا، کہا اب اس پہ تھوکیں، حافظ صاحب نے تھوکنا شروع کیا، کہا اس پہ اور جوتے مارے، انہوں نے اور جوتے مارے، کہا اچھا آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا ہاں میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا ذرا قرآن لے آئیے، اب قرآن لے کر آگے، ذرا یہ آیت کھولیے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ آیت مبارکہ نکالیے۔ جب انہوں نے آیت نکالی، کہا ذرا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ صاحب فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جیسے کہ لحم الخنزیر، کہا خنزیر کو جوتے ماریے، اس خنزیر پہ تھوکیے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ قرآن میں لکھا ہوا لفظ ہے، اس کے خلاف تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا اس کو قرآن سے الگ کر لیتے ہیں، یہ لفظ خنزیر کو قرآن سے کاٹ کے نکال لیتے ہیں، اس کو زمین پر رکھتے ہیں، اب اس پہ جوتے ماریے، اب اس پہ تھوکیے، کہتے ہیں نہیں کر سکتا۔ کہا یہ وہی تو خنزیر ہے جو ابھی آپ نے ریت پہ لکھا تھا، یہ وہی خنزیر ہے، اب کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے اس لیے نہیں کر سکتا، یہ قرآن کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی
نسبت قرآن سے ہے. کہا تو پھر یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، چاہے اس کا چہرہ جیسا تھا، لباس جیسا تھا، اس کے جسم میں رسول اللہ کا خون تھا. اگر لفظ خنزیر نجس لفظ قرآن سے الگ ہو جائے تو قابل احترام ہو جاتا ہے، اور جس میں رسول اللہ کا خون ہو قابل احترام نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سادات کا بڑا مقام ہے، لیکن سادات کو بھی اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف سادات ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم سادات ہو گئے ہیں. یہ واقعہ اسی لیے میں نے شروع کیا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے معصوم نبی تھے. ہائے ہائے، اللہ کے معصوم نبی تھے. جب دیکھا کہ میرا بیٹا کنعان طوفان نوح میں غرق ہو رہا ہے، اب شفقت پدری جوش میں آئی. اگر آپ کا کوئی بیٹا، اگر وہ بیٹا آپ کی بات نہیں بھی مانتا، جب اس پہ مصیبت آتی ہے باپ کا دل دہل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. جب نوح علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا دریا میں اس طوفان میں بہ رہا ہے، دست دعا بلند کر کے کہتے ہیں پالنے والے تو نے وعدہ کیا کہ نبی کی موجودگی میں میں اس کی اولاد پر عذاب نازل نہیں کرتا. جب تک نبی موجود ہو اللہ اس کی اولاد پر عذاب نازل نہیں کرتا. جب نبی چلا جائے بعد میں عذاب آ سکتا ہے. تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں پالنے والے تو نے دیکھا ہے یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا طوفان میں غرق ہو رہا ہے. آواز قدرت آئی یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیری اولاد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے بتائیے کیا وہ نوح کا بیٹا نہیں تھا؟ نوح کا حقیقی بیٹا تھا، نوح کا حقیقی بیٹا تھا. نبی کی بیوی میں ہزاروں عیب ہو سکتے ہیں، ہزاروں عیب ہو سکتے ہیں، کافرہ ہو سکتی ہے، مشرکہ ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر، یہ کمال ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے نوح تیرا بیٹا نہیں ہے. تیرا بیٹا ہوتا تو تیری سیرت پہ عمل کرتا، تیری تعلیمات پہ عمل کرتا. یہ تیرے خاندان سے ہم نے الگ کر دیا ہے، یہ واصل جہنم ہوگا. یہی پیغام آپ کے لیے ہے. واقعی اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، ہمارا بڑا مقام ہے. ہم اس عزت کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ میں سخی حسن الدین کا بادشاہ ہوں، آپ حبیب اللہ شاہ بخاری کی اولاد ہے، کوئی نعمان شاہ کی اولاد ہے، ہم سب بزرگوں کی اولاد ہے. لیکن رب محمد کی قسم یہ بزرگ ہماری عزت کا باعث ہے، ہماری بخشش کے ذمہ دار نہیں ہے. اگر ہم محمد و آل محمد کی سیرت طیبہ پر عمل کریں گے ہماری کامیابی ہوگی. اگر آل محمد کی سیرت طیبہ کو چھوڑ دیں گے پھر وہی حال ہوگا جو کنعان کا ہوگا. نبی سے محبت ہی کافی نہیں ہے، اماموں سے محبت ہی کافی نہیں ہے، امام زمانہ کی آمد کی دعائیں کافی نہیں ہے. امام زمانہ کے لیے ہم وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے. ہر لمحہ تیار رہنے کی ضرورت ہے. عزیزو رب محمد کی قسم اہل سنت کے علماء نے لکھا، اہل سنت کی تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ طوفان نوح آئے گا، ایک بڑھیا چلتی ہوئی آئی، کہتی ہے نوح نبی اللہ جب طوفان آئے گا مجھے بتا دیجئے گا، میں آبادی سے ذرا دور رہتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی غرق ہو جاؤں. میں آپ کی چاہنے والی ہوں، آپ کے ماننے والی ہوں، میں نے سامان بندھا ہوا ہے. نوح علیہ السلام نے فرمایا ابھی بڑا وقت ہے، ابھی اتنا جلدی طوفان نہیں آنے والا، تو اپنے گھر جا، جب طوفان آئے گا میں تجھے بتا دوں گا. اب یہ عورت اپنے گھر چلی گئی، وقت گزرتا گیا. جب طوفان آیا نوح علیہ السلام کو یاد ہی نہیں رہی کہ کوئی میری چاہنے والی بڑھیا بھی تیار بیٹھی تھی. طوفان نوح آیا، طوفان نوح آ کر چلا گیا، دنیا تباہ ہو گئی، سب غرق ہو گئے. اچانک نوح علیہ السلام کو یاد آیا ایک بڑھیا میرے پاس آئی تھی، گٹھڑی اٹھائے ہوئے آئی تھی، کہا یا نبی اللہ جب طوفان آئے گا مجھے بتا دیجئے گا. نوح علیہ السلام پلک جھپکتے ہوئے دوڑتے ہوئے بڑھیا کے دروازے پر گئے. دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ہلکی سی لائٹ جل رہی ہے، روشنی آ رہی ہے. یہ وہاں قریب پہنچے، کہا یہاں تو کچھ بچا نہیں، یہاں کیا ہے؟ جیسے دروازے پہ پہنچے آپ نے آواز لگائی، بڑھیا گٹھڑی پکڑے ہوئے باہر آ گئی. شاہ نبی اللہ کیا جاؤں گی، طوفان آنے کا وقت آ گیا ہے. کہا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آیا؟ کہا رات کو دیکھا تھا، ایک رات تھی جب بارش چمک رہی تھی، ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی ہوئی تھی. تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اور بڑھیا طوفان نوح تو آ کر
کر چلا گیا، تو کیا کر رہی ہے؟ کہا نبی اللہ میں گٹھری سمیٹے ہوئے تیار بیٹھی ہوں، جیسے ہی آپ مجھے بلائیں گے میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں او پالنے والے جب سب تباہ ہو گئے ہیں یہ کیسے بچ گئی؟ اللہ کہتا ہے میرے نبی یہ تجھ سے محبت رکھنے والی تھی، اس نے سامان کی تیاری نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا وہاں پر ہے، میری زمین وہاں پر ہے، اس نے سامان باندھ کے تیار رکھا، جیسے ہی آواز نو آئے گی میں ساتھ چل پڑوں گی۔ عزیزو قرآن کے ہر لفظ میں پیغام ہے، ہر جملے میں پیغام ہے، آپ کے لیے بڑا پیغام ہے کہ جو سارا دن دعائیں کرتے ہیں اللہم کل ولیک الحجت، کبھی کہتے لبیک یا حسین، کبھی امام زمانہ کے ظہور کی دعائیں کرتے ہیں۔ عزیزو اس بری کا پیغام، اس بری عورت کا کام امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ جب اللہ کے یہ معصوم ظہور فرمائے آپ کو اس بری کی طرح تیار ہونا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے ابھی تو میرا سامان پڑا ہوا ہے، ابھی میرے بچے سکول گئے ہوئے ہیں، ابھی تو ہماری فصل تیار ہے، ابھی تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، ابھی تو ہمارے مویشی ہیں، ابھی ہم ان کو کہاں لے کر جائیں۔ جیسے امام کا بلاوا آئے آپ بھیا کی طرح تیار ہو کر آل محمد کے اس آخری محمد کی صف میں شامل ہو جائیں، یہی پیغام ہے۔ آیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون۔ ہے امت محمدیہ ہم نے تمہارے لیے بھی ایک کشتی بنا دی ہے تاکہ تم اس میں سوار ہو جاؤ، جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی کا حکم دیا تھا، جو جو کشتی میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اب امت رسول کے لیے کون سی کشتی اللہ نے بنا دی ہے؟ تو جناب مشکات شریف سوائے کے مور کا اور مشکات شریف کا صفحہ نمبر 572 باب مناقب اہل بیت، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی کشتی ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے بنا دی ہے؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں مثل آل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، من رکبہ نجا، جو بھی اس میں سوار ہو گیا، جو بھی سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو اس نے مخالفت کی، جو بھی اس کے خلاف چلا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو عزیزو پھر میں جملہ آخری کہنے جا رہا ہوں کہ اہل بیت محمد کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یاد رکھیے اگر آپ نے اس دنیا میں کامیابی سے جانا ہے آپ نے آل محمد کے دامن کو تھامنا ہوگا، آپ نے امام حسن کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہوگا، حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، حسین کی غلامی اختیار کرنی ہوگی، جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت طیبہ کو اپنی مستورات میں سمونا ہوگا، علی مرتضیٰ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہوگا، سیرت زینبیہ پر عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ جنت میں وہ جائے گا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اور رسول اللہ کا پیغام یہاں پہ رکا نہیں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، اگر کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی عبادات کرتا رہے، ساری زندگی حج کرتا رہے، ساری زندگی زکات دیتا رہے، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہوئے اسے موت آ جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو آل محمد کی بغض میں مرا مومن نہیں مرا کافر مرا، دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ بغض آل محمد میں یہ حدیث ہے رسول اللہ کی کہ علی کا بغض رائی کے برابر بھی اگر سینے میں لے کر مرا، صفا و مروہ کے درمیان بھی مر گیا، وہ مومن نہیں مرا، کافر کی موت مرا۔ عزیزان گرامی القدر، ہر مقام پر رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا،
لیکن کمال ہے کسی نبی کی امت نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا کہ صرف 50 سال کے بعد نبی کے سارے خاندان کو ذبح کر دیا جائے۔ 1,24,000 انبیاء ان کی امتیں گزری ہیں، نبی پر ظلم و ستم کرتے رہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف 50 سال کے عرصے اسی نبی کی امت نے، کوئی ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، بلکہ عیسائیوں کا کردار تو بڑا ہی خوبصورت رہا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ مجالس اعضاء میں عیسائی آ کے چادریں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب رسول اللہ کی بیٹیاں بازار میں جا رہی تھی وہ عیسائی تھے جو چادریں پھینک رہے تھے، مسلمان چادریں چھین رہے تھے، عیسائی چادریں دے رہے تھے۔ کہتے ہم آج بھی رسول اللہ کی، خدا کی قسم، صرف آتے ہوئے دیکھا، انوار خمسہ کو چلتے ہوئے دیکھا اور کہا ہم ایسے نور دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ بد دعا کرے ہماری نسل ختم ہو جائے گی، یہ زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا، ہم جزیہ قبول کریں گے، مباہلہ نہیں کریں گے، ہم آل رسول کے سامنے گفتگو نہیں کریں گے، ہم ان کا احترام کریں گے، ہم جزیہ دے دیں گے، لیکن کبھی نبی کی اولاد کے سامنے بلند بات نہیں کریں گے۔ وہ عیسائی تھے، یہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے تھے جنہوں نے تمام آل رسول کو شہید کرنے کے بعد بھی آل رسول کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ نے جملہ پڑھا کہ کیا کہا تھا، لوٹ لو تبرکات علیو بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو، خیموں کو بھی آگ لگا دی، مستورات کے ہاتھوں کو بھی پس گردن باندھ دیا۔ لاش حسین پر جب بی بی آئی نا، رب محمد کی قسم ان کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، بیویاں ماتم کرنا چاہ رہی تھی لیکن بیویاں ماتم نہیں کر سکتی تھی۔ جب تمام شہادتیں ہو گئی، سب شہادتیں ہو گئی، اب 2 شہادتیں باقی ہیں، ایک حسین موجود ہے، ایک 6 ماہ کا علی اصغر موجود ہے۔ جب استغاثہ بلند کیا مولا نے، کیا دردناک استغاثہ تھا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ کون مدد کرتا جنگلوں بیاباں میں، سب یزیدی موجود تھے۔ کہا حل من مغیث یغیثنا، مسلمانوں آج حسین غریب ہو گیا، کوئی ہے حسین کو غریب سمجھ کر مدد کرنے والا؟ جب کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا، میرے حسین نے بڑا دردناک جملہ کہا، من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی حسین کی مدد نہ کرے، کوئی حسین کو غریب سمجھ کر غریب کی مدد نہ کرے۔ کیا کوئی ہے ایسا جو رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے بچا لے؟ کیا دردناک جملہ تھا، حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ بس استغاثہ بلند کیا، حسین کے استغاثے میں اتنا درد تھا کہ خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ 6 ماہ کا علی اصغر جو تڑپ رہا تھا، جو آخری ہچکیاں لے رہا تھا، علماء کہتے ہیں کہ جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے پہلے وہ تڑپتی ہے، تڑپتے ہوئے جب وہ کمزور پڑ جاتی ہے وہ کبھی دائیں پلٹا کھاتی ہے، کبھی بائیں پلٹ جاتی ہے، لیکن جب آخری سانسیں ہوتی ہے، جب آخری اس کی زندگی کے لمحات ہوتی ہیں، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے۔ اصغر اس عالم سے گزر رہا تھا کہ کبھی منہ کھولتا ہے، کبھی منہ بند کرتا ہے۔ چولہے سے باہر آیا، خیموں میں کوہرام مچا، بیویوں نے رونا شروع کیا۔ حسین پلٹ کر خیموں میں آتے ہیں، بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی خیموں میں کیوں کوہرام مچا ہوا ہے؟ جناب زینب فرماتی ہے، بھیا آپ نے استغاثہ بلند کیا، اصغر کو جونے میں سکون نہیں ہے، اصغر جونے سے باہر آ جاتا ہے۔ عزادار حسین
حسین نے اپنے شش ماہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، ابا کا دامن اوڑھا، قوم اشقیاء کے سامنے جا کر کہتے ہیں اور مسلمانوں تمہاری نظر میں اگر کوئی خطا کار ہے تو حسین ابن علی خطا کار ہوگا، یہ 6 ماہ کا، یہ 6 ماہ کا علی اصغر تو خطا کار نہیں ہے، یہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ یہ جملے سننے تھے کہ عمر سعد نے کہا حرملا ایک کلام حسین، حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ عزیز و رب محمد کی قسم، تاریخ میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ وہ تیر تھا جو جنگلوں میں شیروں پہ چلایا جاتا ہے، یہ تیر حضرت عباس پہ چلایا گیا تھا، آخری تیر بچا ہوا۔ حرملا نے 3 بار تیر چلانا چاہا لیکن نہیں چلا سکا، کہا حرملا تجھے کیا ہو گیا؟ تیسری بار حرملا نے تیر چلایا، ایک کلام حسین، حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ تیر کا چلنا تھا زوریا ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کو ذبح کر دیا۔ یہ تیر علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا مولا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مولا حسین نے اس تیر کو جب بازو سے الگ کیا، عزادارو کیا قیامت کے جملے ہیں کہ اس تیر کے ساتھ علی اصغر جناب حسین کے بازو کے ساتھ پیوست کیے ہوئے ہیں۔ خون مظلوم کربلا اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے پہ ملا۔ حسین رو کے فرماتے ہیں اور نانا جان آپ کی امت نے میرے اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں میری شہادت کا وقت اب قریب آ گیا، میں جب شہید ہو جاؤں گا نانا کے دربار میں جا کر اسی حالت میں حاضر ہوں گا، میں نانا کی امت کی شکایت کروں گا، اور نانا جان میرے 6 ماہ کے اصغر کا نانا کی امت نے یہ حال کیا، اسے ذبح کر دیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے مولا حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ جو آپ عاشورہ کی زیارت پڑھتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی واپس پلٹ کر آتے ہیں، یہ حسین کے آگے جانے اور پیچھے جانے کی سنت ادا کرتے ہیں۔ 7 بار خیموں کی طرف گئے، 7 بار واپس پلٹ کر آئے۔ اگر رباب دیکھے گی تو مر جائے گی۔ عزادارو تمام لاشیں حسین خیمے میں لے کر گئے، سب پر رویا گیا، لیکن علی اصغر کی لاش کو حسین خیمے میں نہیں لے کر گئے۔ کیا کیا؟ ایک صحرا میں تلوار کے ٹکڑے سے ننھی سی قبر کھود کر علی اصغر کو رکھا۔ عزادارو اب آخری جملے اور قیامت خیز جملے ہیں، جب اصغر کو رکھا وہاں پہ تختے نہیں ہے، بنی ہوئی قبر نہیں ہے، بلکہ پاؤں کی طرف سے کھا کے کربلا کو ڈالنا شروع کیا، کربلا کی ریت کو، تپتی ہوئی ریت کو ڈالنا شروع کیا۔ علی اصغر کے پاؤں چھپ گئے، علی اصغر کی ٹانگیں چھپ گئی، علی اصغر کے سینے پہ ریت ڈالی۔ اب جب دیکھا علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں، علی اصغر کا چہرہ نظر آ رہا ہے، جن کے معصوم بچے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا کیا عالم ہوگا جب حسین علی اصغر پہ ریت ڈال رہے تھے، جب دیکھا علی اصغر کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بارگاہ عزت میں کہتے ہیں ربا اللہم تقبل ھذا قربان، اللہ میری اس آخری قربانی کو قبول کرنا۔ یہ کہنے کے بعد اپنا چہرہ روضہ رسول کی طرف موڑ لیا، وہ دیکھنا حسین جیسا صابر اپنے بیٹے کی طرف اب دیکھ نہیں رہا، خاک کربلا کو اٹھا کر علی اصغر کے چہرے پہ ڈالا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گھاڑ کے شبیر کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔